بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چھکے چھڑا دیے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو JIT جج کا طعنہ دے دیا اور JIT کے پیچھے چھپنے کو بزدلانہ فعل قرار دیا۔ نگران حکومت کو بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج پاکستانی قوم جسٹس اطہر من اللہ سے روح تک راضی ہو گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اب سے کچھ دیر قبل ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کو بے رحمی سے رگیدا۔ انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا، آئیں آپ کو بھی بتاتے ہیں، آپ کا جی خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملزم پر کتنے ہی سنگین الزامات عائد ہوں، کتنی ہی سنگین دفعات لگی ہوں، کیسا ہی سیریس مقدمہ ہو، جب تک ملزم پر جرم ثابت نہ ہو ملزم معصوم تصور ہوگا۔ آزاد میڈیا تنقید برائے اصلاح کرتا ہے اور ہم جج اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ بحیثیت جج ہم مقدمے کی کارروائی پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ ججز پر دو قسم کی تنقید ہوتی ہے، آہستہ فیصلے دینے پر تنقید یا مجرم کو ریلیف دینے پر تنقید جسے استغاثہ پسند نہ کرتی ہو۔ ہم ججز کو ان دونوں قسم کی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بے خوف ہو کر محض آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلے دینے چاہیے۔ جو جج تنقید سے خائف ہو کر فیصلے کرتا ہے وہ از خود اپنے حلف سے روح گردانی کرتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا مزید کہنا تھا، اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان دو لخت ہو کر نہ ٹوٹتا۔ آزادی اظہار رائے بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے، اس لیے ایک جج کو تنقید سے ہر ممکنہ حد تک بے نیاز و بے خوف ہونا چاہیے۔ ججز کو سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کو خاطر میں لائے بغیر اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے چاہیے۔ اسے سوشل میڈیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اظہار رائے ایک بڑی نعمت ہے، اسے زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی جج کو بیجا ہدف تنقید بنائے گا تو ود دا کورس آف ٹائم وہ تنقید از خود ایکسپوز ہو جائے گی۔ ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں۔ اگر ججز پر تنقید کرنا ہے تو ان کے فیصلے بھی قبول کرنا ہوں گے، ان پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ لیڈر اگر کمزور ہو جائے تو اسے عدالت سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی ہے۔ توہین عدالت کا قانون برطانیہ میں کسی جج کے تحفظ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ ہمیں مغربی پاکستان میں حقائق کے برعکس تصویر دکھائی گئی۔ ہمیں یہ سوال خود سے پوچھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گزشتہ 75 سال سے سچ چھپایا جا رہا ہے۔ ریاست اظہار رائے پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ عدلیہ کو ان ویلاگر سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ ان سے خائف ہونا چاہیے، بلکہ اظہار رائے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے اپنا حریف سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی صحت مند معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی پر قدغن قبول نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں نصف سے زیادہ تاریخ میں تو یہاں آمریت چھائی رہی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یوگینڈا کے بدنام زمانہ ڈکٹیٹر ایدی امین کا ایک قول بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ تنقید کرو گے تو میں آپ کی رائے کی اور آپ کی آزادی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آمریت میں اظہار رائے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، نہ تنقید برداشت کرنے کا کلچر ملتا ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف بینرز لگانے کے ایک مقدمے میں ایک 16 سالہ ملزم کی ضمانت کا کیس میری عدالت میں سنا گیا۔ ماتحت عدالت نے اس نوجوان کی ضمانت کا کیس محض اس لیے خارج کر دیا گیا کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ اس نے سپریم کورٹ کی توہین کی، اس نے اس کی گستاخی کی، لیکن کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی کہ اسے یہ بینر کس نے دیا، اس کے ہاتھ میں یہ بینر کس نے تھمایا، یہ بینر بنوایا کس نے تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، آج کل کے دور جدید میں آپ انفارمیشن کا فلو نہیں روک سکتے۔ ہر شخص کو رائٹ آف انفارمیشن کا حق بنیادی حقوق میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کو جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بیان کیسا لگا؟ کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔